تحریر بھیجی گئی تھی آپ حضرات کو، اس میں جو باتیں تھیں ایک مرتبہ جو ہے آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مناسخہ یہ مشتق ہے نسخن سے، اور نسخ کے بہت سارے آتے ہیں، اس میں ایک معنی یہ آتا ہے منتقل کرنا۔ نسخت الکتاب، میں نے کتاب، انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، تو اس کے اندر بھی یہی معنی ہے، نقل کرنے کے ہیں، لکھنے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کی گئی تھی تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل کرنا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دادا پر دادا کی جائیداد پوتے پر پوتے کے درمیان ابھی تک مشترک ہے۔ والد صاحب نے جائیداد تقسیم نہیں کی، چچاؤں نے جائیداد تقسیم نہیں کی، اور مشترکہ چل رہا تھا۔ اب دادا یا پردادا کی جائیداد تقسیم کرنی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پہلے نمبر کے وارثین دنیا سے جا چکے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، چچاؤں کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کے بعد مزید جو ہے صاحب جائیداد کے بعض پوتوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، بعض زندہ ہیں، اور پرپوتے جو ہیں ابھی موجودہ نسل پرپوتوں کی ہے۔ تو مورث اعلیٰ دادا پر دادا وہ مورث اعلیٰ ہیں جن کی جائیداد تقسیم ہونی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد اگلی نسل آئی تھی، پھر اس نسل کے انتقال کے بعد اگلی نسل آئی، مشترکہ چل رہا تھا اب تک۔ اب 2-3 نسلوں کے بعد جائیداد تقسیم ہو رہی ہے پردادا کی، تو کیسے تقسیم کریں؟ کیسے تقسیم کریں؟ یعنی بعض وارثین مورث بن چکے ہیں، چونکہ بعض وارثین جو ہیں زندہ نہیں ہیں، پردادا کے وارثین بہت سارے زندہ نہیں ہیں، اور ان وارثین نے کچھ اپنے وارثین کو چھوڑے، دادا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی باپ چچا کے درمیان، پھر باپ کا بھی انتقال ہو گیا، چچاؤں کا انتقال ہو گیا، تو وارثین جو دادا کے وارثین جو باپ چچا تھے، یہ وارثین بھی خود مورث بن گئے، باپ بھی مرنے کے بعد مورث بن گیا، چچا بھی مرنے کے بعد مورث بن گیا، یعنی اپنا ترکہ باپ بھی اپنا ترکہ چھوڑ کر مر گیا، اپنا حصہ چھوڑ کر مر گیا، چچا بھی اپنا حصہ چھوڑ کر مر گیا، تو وہ خود یہ حضرات مورث بن گئے۔ تو بہرحال مورث اعلیٰ کی جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، جبکہ مورث اعلیٰ کے بھی بعض وارثین انتقال کر چکے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہو گئی۔ اب کیسے تقسیم کریں گے؟ یہی مناسخہ ہے۔ چند اصطلاحات۔ مورث اعلیٰ، سب سے پہلے جو شخص مرا وہ ہوا مورث اعلیٰ۔ نمبر 1 پر جو ہے پردادا مرے وہ مورث اعلیٰ ہو گئے، نمبر 2 پر دادا مرے وہ ہو گئے مورث اعلیٰ کے بعد والے۔ اب سارے جو ہیں مورث اعلیٰ کے بعد والے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مورث اعلیٰ کے انتقال کے بعد سے ابھی تک، آج جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو آج تک کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے؟ جتنے لوگوں کا انتقال ہوا تو سمجھیے کہ اتنے ہی بطون
उतनी ही बुतून का मसला है। उतनी ही बुतून, बतन की जमा बुतून, पीढ़ी और नस्ल, बतन सब एक ही माने में है। बोलते हैं कि परदादा की जायदाद है, अब तीसरी नस्ल चल रही है, तीसरे बुतून चल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि जितने लोगों का इंतकाल हो चुका है उतनी ही बुतून वाली बात है, उतनी ही बुतून वाली बात है। इसीलिए जब आप मुनासखा का मसला किसी मुफ्ती के पास ले जाएं और कहें कि जरा मुनासखा का मसला है बना दीजिए, तो मुफ्ती कभी कभी सवाल करता है कि कितने बुतून का मसला है, कितने बुतून का मसला है, ये मुफ्ती साहब पूछते हैं। जितने बुतून बढ़ते जाएंगे तो मसला लंबा होता चला जाएगा, और कभी कभी तो 20 बुतून का मसला आ जाता है। चंद दिन पहले एक साहब ने राब्ता किया था कि 20 बुतून का मसला है। नूरी से आला के मरने के बाद मजीद 19 लोगों का इंतकाल हो चुका था, तो 20 बुतून का मसला है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें जो है जो अदद मसला होता है कभी कभी लाखों में चला जाता है। तो बहरहाल बुतून को ध्यान में रखिए। जितने हजरात मरने वाले हैं मूरी से आला को मिलाकर, मूरी से आला को मिलाकर जितने लोगों का इंतकाल हुआ है बीच में, उतने ही बुतून वाली बात हो जाएगी। बतने अव्वल, बतने दोम, सबसे पहले जो इंतकाल किया बतने अव्वल, नंबर 2 पे जो इंतकाल किया बतने दोम, नंबर 3 पर जिसका इंतकाल हुआ यानी कि बाद, जमाने के एतबार से बाद, किसी का इंतकाल हुआ 2015 में पहले शख्स का, वो बतने अव्वल हो गया। उसके बाद एक वारिस का इंतकाल हुआ 2016 में, वो बतने दोम हो गया। एक वारिस का इंतकाल हुआ 2018 में, बतने सोम हो गया। एक वारिस का इंतकाल हुआ बतने 2021 में, तो बतने चारुम हो गया। इस तरह से मूरी से आला, मुनासखा में सबसे पहले मरने वाला मूरी से आला। नंबर 2 माफिल यद। माफिल यद इसका मुख्तसर जो है मीम फा मौजूद है ग्रुप में, आप देखें। मय्यत के हिस्से को कहते हैं, मय्यत के हिस्से को कहते हैं, लेकिन ये मय्यत से मुराद ये मय्यत दोम सोम यानी मय्यत अव्वल के अलावा, मय्यत अव्वल के बाद वाले जो हैं, मय्यत अव्वल के जो बाद वाले मय्यतीन हैं, उसमें जो है माफिलियत का इस्तेमाल होता है। यानी बाद वाले मय्यत को ऊपर वालों से क्या मिला। नंबर 1 वाले मय्यत में, सबसे पहले मरने वाले शख्स में माफिलियत का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए आप। नंबर 1 मय्यत के बाद नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर जो मरा हो, तो नंबर 1 के बाद जितने भी हैं, दूसरी मय्यत, तीसरी मय्यत, चौथी मय्यत, उन सब में माफिलियत का इस्तेमाल होता है। तो मय्यत दोम को ऊपर से क्या मिला, मय्यत सोम को ऊपर से क्या मिला, मय्यत सोम को ऊपर से क्या मिला, वही माफिलियत है। यानी ऊपर सिहाम जो मिले हैं, मय्यत दोम को ऊपर वालों से, मय्यत सोम को ऊपर वालों से, मय्यत चारुम को ऊपर वालों से जो सिहाम मिले वही है माफिलियत। तो मय्यत के हिस्से को कहते हैं जो उसे ऊपर के एक या चंद मूरिसों से मिला हो, उसे मय्यत की लंबी लकीर के बाएं जानिब लिखा जाता है। नंबर 3 कबर का निशान। तो इसमें सबसे अहम चीज है माफिलियत, क्योंकि माफिलियत ही है जिससे असल कार्रवाई होनी है, माफिलियत। तो माफिलियत को अच्छी तरह ध्यान में रखिए। कबर का निशान ये एक इस्तिलाह है। कबर का निशान हर मय्यत का माफिलियत नकल करने के बाद, ऊपर जो मिला है मय्यत दोम को, ऊपर जो मिला है, अब मय्यत दोम का जब मसला बनाने लगे तो ऊपर वाले सिहाम को नीचे उतार दिए। अब जैसे ऊपर वाले सिहाम को नीचे उतारे माफिलियत, तो ऊपर कबर का निशान बना दिया, जैसे आपने तखारुज में देखा था। तो वहां खैर मुंतकिली की बात नहीं थी, यहाँ मुंतकिली की बात है
اوپر کا حصہ نیچے منتقل ہوتا ہے، تو اوپر کا حصہ جیسے ہی نیچے منتقل ہوگا تو اوپر والے سہام کو جس کو منتقل کیا گیا ہے اس میں قبر کا نشان لگا دیتا ہے۔ قبر کا نشان ہر میت کا ما فی الید نقل کرنے کے بعد نقل کیے ہوئے حصہ کو فوراً گھیر دیا جاتا ہے، جس کی ہیئت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کے گروپ میں موجود ہے۔ المبلغ مناسخہ کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آخری میت تک کا مسئلہ بن جائے گا، آخری میت نمبر یعنی لاسٹ میں جو مرا ہے اس کا مسئلہ بنتا ہے آخر میں، تو اب گویا کہ ہم فارغ ہو گئے میتوں کا مسئلہ بنانے سے، تو اب ان تمام مسئلوں سے جو پہلے والے مسئلے میں عدد مسئلہ بڑھتے بڑھتے لمبا ہو چکا ہوگا، مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ بڑھتے بڑھتے لمبا ہو گیا ہوگا، جس میں تمام وارثین کے سہام چھپے ہوئے، تو مناسخہ کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ مورث اعلیٰ کا جو عدد مسئلہ بڑھتا چلا گیا، میت دوم کا مسئلہ بنانے کے بعد، میت سوم کا مسئلہ بنانے کے بعد، میت چہارم کا مسئلہ بنانے کے بعد پہلی میت میں جو عدد مسئلہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا، وہ ہو گیا مبلغ۔ ابھی مثال آ جائے گی۔ الاحیاء، الاحیاء جو ہے یہ بھی ایک لمبا نشان ڈالتے ہیں، یعنی احیاء میں ہا کے بعد جو یا ہے تو وہ اس کی لکیر جو ہے لمبی کھینچ دیتے ہیں، وہ بھی بورڈ پر بات آ جائے گی۔ تمام زندہ ورثہ کو کہتے ہیں، آخر میں اسے خوب لمبائی میں لکھ کر اس کے نیچے فائنل انداز سے تمام زندہ ورثہ کے نام اور ناموں کے نیچے ان کے حصے لکھے جاتے ہیں الاحیاء کے نیچے۔ چند ہدایات۔ نمبر 1، مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد وارث و مورث کے نام ما رشتہ لکھنا ضروری ہے۔ ہر وارث جو ہے مرنے کے بعد مورث بن جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے آپ کے، جب بھی کوئی وارث مرتا ہے تو وہ مورث بن جاتا ہے، یعنی اپنی میراث منتقل کر دیتا ہے اپنے وارثین کے لیے، تو ہر وارث مرنے کے بعد مورث بن جاتا ہے، جو زندہ ہے وہ وارث ہے۔ مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد وارث و مورث کے نام ما رشتہ لکھنا ضروری ہے۔ اگر نام وغیرہ نہیں لکھیں گے، رشتہ نہیں لکھیں گے، باپ، چچا، بیٹا، بہن، ماں، نانی، رشتہ پھر نام بھی، تو مسئلہ بنانے میں غلطی کا امکان بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، ہر دوسری میت کے وارثوں کے نام اور رشتے لکھتے وقت اوپر کے ورثہ کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک وارث کو کئی رشتوں کی وجہ سے متعدد جگہوں سے وراثت مل سکتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے عملی طور پر آ جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو چونکہ ایک وارث کئی جگہ وارث ہوتے ہیں، کئی بطن میں وارث ہوتے ہیں، تو دیکھ لینا چاہیے کہ اوپر کہاں کہاں اس کا نام ہے، تاکہ وہ ان کے تمام سہام کو جوڑ کر ما فی الید میں لکھا جائے۔ نمبر 3، تصحیح ثانی اور ما فی الید۔ تصحیح ثانی سے مراد ہے مسئلہ نمبر 2، تو مسئلہ نمبر 2 اور ما فی الید میں جو بھی نسبت ہو میت کی لمبی لکیر کے درمیان واضح کر دینی چاہیے، تب آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 4، یہ ہدایات جو ہے آسانی کے لیے، اگر کوئی نہیں لکھا تو ضروری نہیں کہ غلطی ہو جائے، یہ آسانی کے لیے ہے تاکہ غلطی سے بچ جائے۔ نہیں لکھیں گے تو غلطی یقیناً ہو جائے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر میت کو متعدد جگہوں سے حصے ملے ہیں تو ما فی الید لکھتے وقت متعدد حصوں کو اور الاحیاء لکھتے وقت ہر وارث کے متعدد حصوں کو جوڑ لینا چاہیے۔ یہ بات جب ابھی مثال آئے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ نوٹ، ان میں سے ہر بات کا لحاظ ضروری ہے ورنہ غلطی کا امکان رہے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اصول مناسخہ جو میں نے گروپ میں بھیجا ہے۔ پہلے میت اول کے مسئلے کی تصحیح گزشتہ قواعد کی روشنی میں کر لی جائے اور میت اول کے ورثہ کو سہام دے دیے جائیں، پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کی جائے اور میت ثانی کا
حصہ جو میت اول سے ملا ہے اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب مافیلیت کا نشان بنا کر لکھ لیا جائے. پھر میت ثانی کی تصحیح اور مافیلیت میں نسبت دیکھی جائے. اگر تماثل کی نسبت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر توافق کی نسبت ہو تو تصحیح ثانی یعنی مسئلہ نمبر 2 کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے. اور اگر تباین کی نسبت ہو تو کل تصحیح ثانی یعنی میت دوم کا کل مسئلہ اس کو کل تصحیح اول میں ضرب دیا جائے. دونوں صورتوں میں حاصل ضرب سے دونوں میتوں کے ورثاء کے حصے نکلیں گے. حصہ نکالنے کے لیے میت اول کے ورثاء کے تصحیح اول سے ملے ہوئے حصوں کو مضروب یعنی وفق تصحیح ثانی یعنی میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق یا کل میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورثاء کے تصحیح ثانی سے ملے ہوئے سہام کو توافق کی صورت میں مافیلیت کے وفق میں اور تباین کی صورت میں کل مافیلیت میں ضرب دیا جائے. نوٹ: یہاں اوپر ذکر کی ہوئی یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ جس مسئلے کی تصحیح یا تصحیح کے وفق کو اوپر کی تصحیح میں ضرب دیا ہے اس مسئلہ کے ورثاء کے سہام کو مافیلیت یا مافیلیت کے وفق میں ضرب دیں گے اور سابقہ مسئلوں کے ورثاء کے سہام کو مضروب میں ضرب دیں گے. فائدہ: یہ اصول صرف 2 بطنوں کے مناسخہ کے لیے ہیں. اگر 3 بطنوں کا مناسخہ ہو تو تیسرے بطن کو میت ثانی کے قائم مقام بنایا جائے گا اور پہلے 2 بطنوں کو میت اول کے درجے میں رکھ کر مذکورہ بالا قاعدہ جاری کیا جائے گا. اور اگر 4 بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے 3 بطنوں کو میت اول اور چوتھے بطن کو میت ثانی اور 5 بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے 4 بطنوں کو میت اول اور 5ویں بطن کو میت ثانی مان کر قواعد جاری کریں گے وہکذا. نوٹ: اگر کئی بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے تمام بطنوں کی تصحیح کر لینی چاہیے، اس سے مناسخہ بنانے میں سہولت ہوتی ہے. تو بہرحال اب جو ہے بورڈ کی طرف آئیں گے. بس 1 منٹ تھوڑا آپ انتظار کر لیجئے اور جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس کو ذرا 1 منٹ غور کر لیجئے آپ لوگ. جی اب جو ہے بورڈ کی طرف آ جائیں آپ لوگ. ہاں اب اصطلاحات اور ہدایات تو آپ کے سامنے ہیں، ان باتوں کو ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیجئے. اچھا یہ کچھ مسئلہ ہے کیا اس میں؟ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں جا رہی؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.
اب جو ہے میں ذرا یہ مناسخہ کی جو مثال کتاب میں ہے اس کے لیے جگہ جو ہے زیادہ چاہیے، تو دیکھتا ہوں کیا شکل ہوتی ہے. خیر تو میں تھوڑا سا چھوٹا لکھتا ہوں. کچھ آسان باتیں میں لکھتا ہوں جو مناسخہ میں بنیادی ہے اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جو بنیادی کام ہے جس کو یاد رکھنے پر مناسخہ بنانا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا، وہ بنیادی بات میں لکھتا ہوں. ویسے یہ بات آ چکی جو میں نے ابھی سنایا، وہ بات آ چکی ہے. میت اول کا میت اول کا مسئلہ بنائے. جس طرح بنایا جاتا ہے، جس طرح بنایا جاتا ہے. بلکہ ذرا الفاظ ذرا کم استعمال کرنا ہے تاکہ جگہ باقی رہے. میت اول کا نارمل مسئلہ بنانا. میت دوم، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مناسخہ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا، پھر اس کے بعد کون مرا، پھر اس کے بعد کون مرا. جس ترتیب سے مرے ہو اسی ترتیب سے بنانا ضروری ہے. تو میت اول، میت دو، میت سو، میت چاروں کا کیا مطلب ہے؟ اسی ترتیب سے یہ لوگ مرے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے آپ، جس ترتیب سے مرے ہیں اسی ترتیب سے بنانا پڑے گا. میت دوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت دوم، میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو مافیت میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف، یہ جو آپ نے سنا بھی کہ مافیت اتارتے ہیں میت دوم میں، میت سوم میں، میت چاروں میں مافیت اتارتے ہیں جو اس کو اوپر سے ملا ہے. تو میں اس کو یہاں نہیں لکھ رہا ہوں کہ مافیت اتارو، یہ تو آپ کو موجود ہے، تحریر موجود ہے. میت دوم میں مافیت اتار چکے ہیں آپ، میت سوم میں آپ مافیت اوپر سے اتار چکے ہیں، اس کو میں نہیں لکھ رہا. میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو مافیت ہے اس کی نسبت میت دوم کے اور اگر
توافق ہو، اگر توافق ہو تو دونوں کا، دونوں سے مراد میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت، مافلیت والا عدد. اگر توافق ہو تو دونوں میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت والا عدد کا وفق نکال دیں. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں، میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین میں تمام وارثین جن پر قبر کا نشان نہیں ہے. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین کے سہام میں ضرب دیں. یہ پورا بورڈ تو اس میں آ ہی جائے، مطلب پورے بورڈ کی بات ہو جائے گی. وارثین میں کے سہام میں ضرب دیں اور مافل ید کے وفق سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اور اگر دونوں میں، دونوں سے مراد میت دوم کا عدد مسئلہ اور مافلیت کا اور مافلیت کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کے عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کا عدد مسئلہ اور میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. اور مافلیت کے کل سے میت دوم کے سہام میں اور مافیت کے کل سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں.
اس کو گروپ میں ڈال ہی دیجیے. میت اول کا نارمل مسئلہ بنا ہے, میت دوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت دوم کی لکیر کے بائیں طرف جو ما فی الید ہے اس کی نسبت میت دوم کے عدد مسئلہ سے دیکھیں. اگر تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر توافق ہو تو دونوں یعنی میت دوم کا عدد مسئلہ اور ما فی الید والا عدد کا وفق نکال دیں. پھر عدد مسئلہ کے وفق سے میت اول کے عدد مسئلہ میں اور میت اول کے تمام وارثین جن پر قبر کا نشان نہیں ہے کے سہام میں ضرب دیں, اور ما فی الید کے وفق سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اگر دونوں یعنی میت دوم کا عدد مسئلہ اور ما فی الید کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کے عدد مسئلہ اور میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. یعنی طریقہ وہی ہے, یہاں پر وفق سے اوپر ضرب دینا ہے, میت اول کے عدد مسئلہ اور میت اول کے سہام, اور یہاں میت دوم کا عدد مسئلہ کے کل سے ضرب دینا ہے جب تباین ہو تو. اگر دونوں میت دوم کا عدد مسئلہ اور ما فی الید کے درمیان تباین ہو تو عدد مسئلہ کے کل سے میت اول کے عدد مسئلہ اور میت اول کے وارثین میں ضرب دیں. میت اول کے وارثین سے مراد جن پر قبر کا نشان نہیں ہے, اور ما فی الید کے کل سے میت دوم کے سہام میں ضرب دیں. اس کو گروپ میں ڈال دیجئے. اب میں اس کو مٹانے والا ہوں اور اس کی مثال دینی ہے. گروپ میں ڈال کر ذرا بتلا دیں تاکہ میں اگلی کارروائی شروع کروں. گروپ میں ڈال دیا. اچھا بورڈ تھوڑا دھندلا ہے, ٹھیک ہے میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. میرے خیال سے دوبارہ ڈال دیجئے. اب بورڈ میرے خیال سے یہ ہو گیا ہوگا, تھوڑا واضح ہو گیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دھندلاپن تھوڑا کم ہوا نہیں ہوا؟ چلیے ٹھیک. ہاں اب آپ اس تحریر کو غور سے جو ہے مزید پڑھیے. یہ 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے. اب مثال میں دیکھیے آپ, یہ باتیں جو ہیں غور سے دیکھیے آپ. ہندا کا انتقال ہوا, مورث اعلیٰ جو ہے 2015 میں ہندا کا انتقال ہوا. میں نے کہا تھا کہ پہلا ہی مسئلہ جو ہے نارمل مسئلہ ردیہ والا آ گیا ہے, تو اس کو ذرا دھیان سے. 2015 میں ہندا کا انتقال ہوا. اس کے وارثین میں ہے شوہر, بیٹی, ماں. شوہر حامد, بیٹی طاہرہ, ماں حبیبہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ بھی ہے, شوہر بیٹی یہ رشتہ ہے, اور سب کا نام بھی لکھ دیا. اور میت دوم ہے, ابھی ہندا کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ حامد کا انتقال ہو گیا. حامد کا انتقال 2016 میں ہو گیا, یہ 2015 میں انتقال ہوا. یہ میں نے سل ایسے ہی لکھ دیا ہے, آپ کو لکھنا نہیں ہے, یہ آپ کے خالی سمجھنے کے لیے. حامد کا انتقال 2000 یعنی موت کی ترتیب سے جو ہے مسئلے بنیں گے. وفات یہ میں نے ایسے لکھ دیا ہے. شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین میں
دوسری بیوی حامد کی ایک اور بیوی تھی، اس کا انتقال ہوا، بیوی اس کا نام ہے نفیسہ، اور ماں یہ ہندا کی جو بیٹی ہے طاہرہ، یہ حامد کی بیٹی نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے آپ، ہندا کی یہ بیٹی طاہرہ کسی اور شوہر سے، ہندا کا شوہر حامد ہے اور ہندا کی بیٹی طاہرہ ہے، تو طاہرہ جو ہے یہ حامد کی بیٹی ہے کیا؟ نہیں، یہاں پر جو ہے ہندا کو یہ بیٹی طاہرہ کسی اور شوہر سے، یہ ذہن میں رکھیے تاکہ بعد میں آپ کو اعتراض نہ ہو، طاہرہ جو ہے ہندا کی بیٹی کسی اور شوہر سے، جس شوہر کا مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، چونکہ وہ شوہر پہلے انتقال کر گیا ہے، ہندا کا وہ شوہر انتقال پہلے کر گیا تھا، اسی لیے ہندا نے بعد میں شادی کی حامد سے، طاہرہ پہلے گھر سے، ہندا کو پہلے گھر سے، ماں تو حامد کو ایک ماں ہے، اس کا نام ہے جمیلہ، اور باپ ہے شریف۔ ابھی جو ہے مزید اس کا بھی بنانا ہے، طاہرہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور حبیبہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کو بعد میں لکھیں گے۔ اب میں نے جو لکھا تھا کہ سب سے پہلے مرنے والا مورث اعلیٰ کہلاتا ہے، تو یہ ہندا کیا ہے؟ مورث اعلیٰ ہے۔ ہندا جو ہے، میں اس کو مٹا ہی دیتا ہوں ورنہ گنجلک ہو جائے گا، وہ ذہن میں رکھیے، موت کی ترتیب سے مسئلے بنیں گے، مورث اعلیٰ لکھ دیتا ہوں، اس کو مورث اعلیٰ ہندا ہے، ہندا کی ایک جائیداد ہے جو تقسیم ہونی۔ اب جو ہے ابھی مناسخہ کی بات نہیں، بلکہ میں لکھ ہی دیتا ہوں، ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا۔ طاہرہ کے وارثین میں کون کون لوگ ہیں؟ تو طاہرہ کے وارثین میں نانی کا مطلب حبیبہ جو ہے ہندا کی ماں ہے، تو حبیبہ جو ہے طاہرہ کی کون ہوگی؟ نانی ہوگی، یہ حبیبہ جو ہے طاہرہ کے لیے کیا ہے؟ نانی ہے، طاہرہ کی ماں ہندا اور ہندا کی ماں حبیبہ، طاہرہ کی ماں ہندا کی ماں حبیبہ، تو حبیبہ ابھی زندہ ہی ہے کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا، تو طاہرہ انتقال کرنے والی، اور وارثین میں حبیبہ بھی ہے، نانی، حالانکہ نانی حبیبہ بھی مرے گی، طاہرہ کے بعد مرے گی وہ، اور 2 بیٹا اور بیٹی، بیٹا اس کا نام ہے ناصر، دوسرا بیٹا اس کا دوسرے بیٹے کا نام ہے کلیم، اور ایک بیٹی بھی ہے، بیٹی حمیدہ۔ ابھی اب تک جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ انتقال ہو گیا حبیبہ کا بھی، اور اس نے وارثین میں چھوڑے، حبیبہ نے اپنے وارثین میں چھوڑے شوہر 2 بھائی، شوہر اس کا نام ہے سہیل، بھائی اس کا نام ہے جمشید، دوسرا بھائی خورشید،
1 2 3 4 4 بطون کا مسئلہ ہے مناسخہ والا. بطن اول، بطن دوم، سوم. جگہ نہیں ہے، خالی سوم لکھ رہا، جگہ کی کمی سے خالی سوم چہارم لکھ رہا ہوں. بطن سوم، بطن چہارم، 4 بطون کا مسئلہ ہے. یہاں پر جگہ تو دکھ رہی ہے. بطن چہارم. اب آئیے کارروائی شروع کرتے ہیں. بلکہ کارروائی سے پہلے یہ نقشہ کب بنا؟ جب کسی نے سوال یوں کیا کہ ہندا کا انتقال 2015 میں ہوا، وارثین میں شوہر حامد، بیٹی طاہرہ، ماں حبیبہ کو چھوڑی. جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ 2016 میں شوہر حامد کا انتقال ہو گیا. وارثین میں بیوی نفیسہ، ماں جمیلہ اور باپ شریف کو چھوڑا. ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ کا انتقال ہو گیا، اور وارثین میں 2018 میں طاہرہ کا انتقال ہو گیا، اور نانی حبیبہ، بیٹا ناصر، بیٹا کلیم، بیٹی حمیدہ کو چھوڑا. ابھی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ 2020 میں حبیبہ کا انتقال ہو گیا، اور وارثین میں شوہر سہیل، بھائی جمشید، بھائی خورشید کو چھوڑا. اب بتایا جائے کہ ہندا کی 1 ایکڑ زمین ہے، تو ان وارثین میں، زندہ وارثین میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ اب زندہ وارثین دیکھیں تو آپ، یہ مر چکا ہے حامد، طاہرہ مر چکی ہے، حبیبہ مر چکی ہے، اور یہ ان 3 بطون والے زندہ ہیں. بطن اول کے تینوں مر چکے ہیں. یہ اس طرح کا سوال تھا. اب اس کا جواب جو ہے اب بنائیں گے. پہلے بنائیے نارمل مسئلہ ہے اصل میں دیا. اب شوہر کو ملے گا ربع، بیٹی کو ملے گا نصف، 25%، 50%، 75%. مسئلہ ردیہ ہے، تو ردیہ کا پتہ کب چلے گا؟ جب مسئلہ بنائیں گے. تو میں مسئلہ بنانے سے پہلے رتلا دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ بنانے سے پہلے ردیہ معلوم ہو جائے. 25%، 50%، 75% ہو گیا. اور یہ سدس یعنی کہ 16-17%. تو 75 اور 17 92%، 8.5% بچ گیا. مسئلہ ردیہ ہے، اور ردیہ کا بھی اصول نمبر 4 ہے. اصول نمبر 4 جیسا کہ میں نے آج بھی ہوم ورک دیا تھا اور آپ نے بنایا ہے. ملا رد والے کا مسئلہ بنانا ہے. نارمل مسئلہ، ابھی مناسخہ کی بات نہیں ہے. 4 سے مسئلہ بنایا، 1 دے دیا، اور باقی کتنا بچا؟ باقی 3. مسئلہ نمبر 2 بنائیے، نصف اور سدس. مسئلہ بنا 6 سے 3 اور اس کو 1. ردیہ کے اصول نمبر 2 سے مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیں، تو 3 اور 1 4. اب جو ہے ردیہ کے اصول نمبر 4 میں کیا پڑھے آپ کہ اب دیکھنا ہے نسبت باقی میں اور من یرد علیہ کے عدد مسئلہ میں نسبت کیا ہے. اگر تماثل نہ ہو تو من یرد علیہ کے عدد مسئلہ سے 2 جگہ ضرب دیں. من یرد علیہ کے عدد مسئلہ سے من لا یرد علیہ کے مسئلہ میں ضرب دیں، 4 چوکے 16، اور من لا یرد علیہ کے سہام میں ضرب دیں، 4 ایکن 4، اور من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دیں باقی سے 3 تیا 9، اور 3 ایکن 3. یہ ابھی مناسخہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ ہوا نارمل مسئلہ، ردیہ کا اصول نمبر 4. اب میں نے ابھی جو لکھا تھا، میت اول کا مسئلہ بنائے نارمل انداز سے،
پھر میت دوم کا مسئلہ بنا ہے نارمل انداز سے، ابھی مناسبہ شروع نہیں ہوا. بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی ماں باپ، یہ وہ ان مسائل میں سے ہے، ان دو مسائل میں سے ہے جس میں ماں کو ثلث و بقیہ ملتا ہے. تو بیوی ربو، ماں ثلث بقیہ، ماں باقی، ماں بقیہ، باپ اصغر. مسئلہ بنے گا 12 سے. 4 تیا 12، 3 بچ گیا 9، 12 میں سے 3 نکل گیا، بچ گیا 9. 9 کا ثلث کتنا ہوگا؟ 3، 3 3 6، بچ گیا 6. یہ ہوا نارمل مسئلہ. اب یہاں پر اس میں جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کیا ہے صاحب کتاب، اس کو ذرا غور سے دیکھیے آپ. تبدیلی کیا کیا ہے؟ وہ جو تماثل کی نسبت والی بات آئی تھی نا کہ مافل ید اور عدد مسئلہ میں کیا نسبت ہے، تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تماثل کو، اچھا میں مافل ید اتار ہی دیتا ہوں. مناسخہ کی ایک بات جو ہے، مناسخہ کی ایک بات پہلے لے آتے ہیں. حامد کا مافل ید، مناسخہ کی ابتدائی کارروائی. حامد کو اوپر سے کیا ملا ہے؟ حامد کو اوپر سے کیا ملا ہے؟ حامد کو اوپر ملا ہے 4. حامد کو اوپر ملا ہے 4. تو یہ 4 کیا ہو گیا؟ مافل ید یہی دیکھیے آپ، مافل ید یہی ہے. حامد میت دوم، اس کو اوپر کیا ملا ہے سیام؟ 4. تو اس 4 کو حامد کے بازو لکھ دیا گیا اور اس پہ قبر کا نشان بنا دیا. جیسے ہم منتقل کریں گے قبر کا نشان بنا دیں گے، جیسے منتقل کریں گے نیچے یہاں قبر کا نشان بنا دیں گے، تاکہ آئندہ کی کارروائی میں اس کو ہم ٹچ نہ کریں. قبر کا نشان بنا دیے، اب اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے آئندہ کی کارروائی میں. وہ 4 منتقل ہو گیا یہاں. اسی کا نام ہے مافل ید، اسی کا نام ہے مافل ید. حامد کو اوپر جو سہام ملے وہی ہے مافل ید. اچھا، تو یہ تو مناسخہ کی ابتدائی بات ہو گئی، ابتدائی کارروائی تھی. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے یہ نارمل جو بنا آپ کے سامنے، ربو ثلث اسبا، ربو کا اختلاط ثلث سے ہوا، مسئلہ بنا 12 سے. تو ربو ہوا 3، ثلث ہوا 3، ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ ہوا 3، چونکہ 12 میں سے 3 نکل گیا، بچ گیا 9. 9 کے تہائی 3، بچ گیا 6، اسبا کو دے دیا. اب صاحب کتاب نے مافل ید 4 اور عدد مسئلہ میت دوم کے عدد مسئلہ میں تماثل کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دی. تبدیلی کا مطلب نتیجہ میں فرق نہیں ہوگا، نتیجہ میں فرق نہیں ہوگا، بلکہ 12 کو انہوں نے 4 کر دیا، 12 کی جگہ 4 کر دیا. اب آپ پریشان ہوں گے کہ 4 کیسے کر دیا؟ تو اصل میں 4 اس لیے کیا کہ بیوی کو ربو کی بنیاد پر 3 مل رہا ہے، بیوی کو ربو کی بنیاد پر 12 میں سے 3 مل رہا ہے، اور ماں کو ثلث ما بقیہ کی بنیاد پر بھی 3 مل رہا ہے. تو ربو والی کو 3 اور ثلث ما بقیہ والی کو 3. تو مطلب کیا ہوا کہ ماں کو ثلث ما بقیہ جو ہے یہ اصل میں ربو کے، یہ ثلث ما بقیہ ہے، گویا کہ یہ ربو کے قائم مقام ہے. ربع کل دیکھیں اب 12 میں سے ربو کتنا ہو رہا ہے؟ 3. تو 3 کی حیثیت ربو کی ہے، ربع کل کی ہے. 3 کی حیثیت کیا ہے؟ 12 میں سے 3 ربع کل کی ہے، 1/4. ہاں، 12 میں سے 3 کیا ہے؟ 1/4 کی ہے. تو 12 میں سے 3 یہاں بھی مل رہا ہے، 12 میں سے 3 یہاں بھی مل رہا ہے. تو پتا چلا کہ 3 کی حیثیت کیا ہے؟ ربو کی ہے. تو جب ربو کی ہے تو عام اصول سے ہٹ کر ثلث ما بقیہ کو اڑا دیا. صاحب کتاب نے اصول سے ذرا ہٹ کر، نتیجے میں فرق نہیں ہوگا، ثلث ما بقیہ کو اڑا کر کیا کر دیا؟ ربو کر دیا. چونکہ ثلث ما بقیہ اور ربو میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا
सुलुस मा बकिया में भी 3 मिल रहा है और रुबे कुल में भी 3 मिल रहा है। तो रुबे कुल सुलुस मा बकिया दोनों बराबर है, 3-3 मिल रहा था। तो सारे किताब ने माँ का सुलुस मा बकिया उड़ाकर क्या कर दिया, रुबू कर दिया उसूल से हटकर, ताकि मसला बन जाए किससे, रुबू रुबू असबा। तो रुबू रुबू है तो रुबू के हम नाम अदद से मसला बन जाएगा, यानी 4 से बन जाएगा। अब 12 की जगह हम 4 कर देंगे ताकि माफिल यद और मसला में तमासुल हो जाए। नतीजे में तो फर्क होगा नहीं, नतीजे में तो फर्क होगा नहीं, चूंकि आपने देखा कि 12 से मसला बना तो रुबू में 3 मिला, 12 से मसला बना और सुलुस मा बकिया में 3 मिला, तो 3 की हैसियत रुबू की है, तो सुलुस मा बकिया ही तो मिटा दिए और इसको रुबू कर दिए। चूंकि माँ को जो रुबे सुलुस मा बकिया है उसकी हैसियत रुबे कुल की है। तो जब रुबू रुबू जमा हो गया तो एक रुबू के हम नाम अदद से मसला बना दिया 4 से, ताकि तमासुल वाली मिसाल सामने आ जाए। तमासुल को बतलाने के लिए ऐसा उन्होंने तब्दील कर दिया है, वरना आप 12 ही से मसला बनाए, यहाँ 3 दें यहाँ 3 दें फिर 4 और 12 की कार्रवाई आगे बढ़ाए तो भी नतीजे में फर्क नहीं होगा। तो बहरहाल जिस मसलहत से उन्होंने यहाँ माँ को सुलुस मा बकिया की जगह रुबू कर दिया वो मसलहत आपके सामने आई। अब आइए असल मुनासखा, ये बात ध्यान में रखनी है। असल मुनासखा अब है, देखिए वो जुमला याद रखिए जो मैंने यहां से यहां तक बोर्ड पे लिखाया था नंबर 3 में, जो ग्रुप में मौजूद है, उसको मैं आसान अंदाज से और बोलता हूं। मैयत दोम के अदद मसला, मैयत दोम के अदद मसला और माफियत के दरमियान निस्बत देखें। इस जुमले को आप लोग जुबान से अदा कीजिए, उसको 2-4 बार बोलिए, यही जुमला बुनियादी है। मैयत दोम के अदद मसला और माफियत के दरमियान निस्बत देखिए। अगर निस्बत तमासुल की हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाइए। मैयत दोम के अदद मसला और माफियत के दरमियान निस्बत देखिए। मैयत दोम का अदद मसला 4, माफियत 4, दोनों में निस्बत क्या है, तमासुल की है। 4 अदद मसला 4 माफियत, तमासुल की निस्बत है, तमासुल की निस्बत है तो आगे बढ़ जाइए, यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मुनासखा क्या बुनियादी जुमला है। मैयत दोम के अदद मसला, मैयत ये बतन दोम क्या है, मैयत दोम, मैयत दोम के अदद मसला और माफियत के दरमियान निस्बत देखिए। अगर तमासुल हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर तबायुन हो तो क्या करेंगे, अगर तवाफुक हो तो क्या करेंगे, इसके लिए नीचे की मिसाल है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो बुनियादी जुमला मुनासखे का हाँ शाम भी छोड़ देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो शाम क्यों देखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं का मतलब क्या है कि शाम वगैरह सब कुछ नहीं करना है। तो अब जो है हाँ अच्छा ये वाला शाम है, जब 4 से मसला बना, हाँ सही आपने तवज्जो दिलाई। जब मसला 4 से बना तो रुबू का मतलब 1 हो गया, रुबू का मतलब 1 हो गया, और 4 में से रुबू 1 इसको, 4 में से रुबू 1 इसको, और बच गया 2। हाँ आपने ये वाला सियाम मतलब है, ठीक है। वो 12 के एतबार से सियाम दिए थे। जब मसला 4 से बन गया तो सियाम 4 का रुबू 1, 4 का रुबू 1, बच गया 2, असबा को दे दिया। हाँ ठीक है, आपने सही तवज्जो दिलाई। तो मुनासखे का बुनियादी जुमला क्या है, मैयत दोम के अदद मसला और माफियत के दरमियान निस्बत देखिए, बहुत बुनियादी जुमला है। अगर तमासुल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैयत सोम, नानी सुदुस, बेटा असबा, बेटी अच्छा हाँ बेटा 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 पूरा असबा हो गया। अब यहां पर मुनासखे का इब्तदाई काम, ये जुमला भी जो है ध्यान में रखिए। मुनासखे का इब्तदाई काम माफिल यद को मुंतकिल करना, माफिल यद को मुंतकिल करना। ताहिरा का माफिल यद क्या है, यानी इसको ऊपर क्या सिहाम मिले हैं। माफिल यद
معافیت کو ذہن میں رکھیے. معافیت اصل کارروائی جو معافیت ہی سے ہوتی ہے, تو معافیت کو یاد رکھیے. طاہرہ کا معافیت کتنا ہے, اوپر اس کو کتنے سہام ملے ہیں؟ تو طاہرہ کو اوپر ملے ہیں 9 سہام. تو میں یہ اتارنے سے پہلے ہی اس قبر کا نشان لگا دیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. طاہرہ کو اوپر ملا ہے 9, یہ اس کا معافیت ہے 9. معافیت اتار دیا. اب اس میت سوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. میت سوم کا نارمل مسئلہ بنا ہے. تو سدس اور اسبا مسئلہ بنا 6 سے. 6 میں سے مل گیا اس کو 1, بچ گیا کتنا 5. 2 2 4 1 5. 5 رؤوس ہے اور 5 جو ہے بچا. تو حامد کو مل گیا, ناصر کو مل گیا 2, کلیم کو مل گیا 2, یہاں 5 لکھ دیتا ہوں, مشترکہ 5, اور حمیدہ کو 1. یہ ہو گیا نارمل مسئلہ. اب مناسخہ کی بات آئیے, بہت مشکل نہیں ہے, بالکل آپ ذہن میں بٹھا لیجئے, انشاءاللہ مناسخہ آسان ہو جائے گا. مناسخہ کا اصل جملہ میت سوم اور میت سوم کے عدد مسئلہ. میں سوم بول رہا ہوں, ابھی مجھے بولنا چاہیے میت دوم, لیکن میں دوم بعد میں بتلاؤں گا, ابھی میت سوم ہی بولیے. میت سوم کے عدد مسئلہ اور معافیت میں نسبت دیکھیے. 6 اور 9 میں نسبت دیکھیے. معافیت 9, عدد مسئلہ 6, کیا نسبت ہے؟ تو نسبت ہے توافق کی. 3 نے کاٹا دونوں کو, 3 دونی 6, 3 تیا 9. جب توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال دیں. جب توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال دیں. عدد مسئلہ کا وفق اور معافیت کا وفق, یہ کام ہو گیا. اب جو ہے اس 2 سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے. اس عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے. اوپر تمام میری ایک تعبیر ہے, یہ اوپر تمام ضرب دیجئے. جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں آپ کو خبر کے علاوہ, تمام سہام میں اور پہلے والی میت کے عدد مسئلہ میں. اس جو بنا رہے ہیں آپ میت سوم کا بنا رہے ہیں, میت سوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اس 2 سے میت سوم کے اس عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب دیجیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے خبر کے نشان کے علاوہ. تو ادھر والے سے اوپر تمام ضرب اور معافیت کے وفق سے نیچے والے سہام میں ضرب. اس جملے کو سمجھ گئے آپ تو مناسخہ سمجھ گئے. اس جملے کو سمجھ گئے تو مناسخہ سمجھ گئے. عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب خبر کے نشان کے علاوہ, اور میت اول کے عدد مسئلہ میں ضرب. یہ والا عدد مسئلہ اب یہ بے حیثیت ہو گیا. میت یہ 4 جو ہے میت دوم والا, یہ بے حیثیت ہو گیا. اس کو اب بھول جائیے, اس 4 عدد مسئلہ کو بھول جائیے, یہ بے حیثیت ہو گیا. جیسے ردیہ وغیرہ میں جو ہے آپ نے دیکھا بعض مسئلے جو ہے بے حیثیت ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے جملہ ذہن میں رکھ لیا تو آپ کو مناسخہ آ گیا. بنیادی جملہ یہی ہے, عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام سہام میں ضرب جس پر قبر کا نشان نہیں ہے, اور میت اول کے عدد مسئلہ میں. یہ بھی اوپر ہی ہے, تو اوپر تمام جتنے بھی اعداد ہیں سب میں ضرب دے دی, اور معافیت کے وفق سے نیچے والے سہام میں ضرب دے دیجیے. بس یہی ہے اصل مناسخہ جو یاد رکھنا ہے آپ کو. اب ایک بات یہ بتلانی ہے کہ یہ ہے بطن سوم, لیکن ہم بولیں گے اس کو میت دوم. جس مسئلے کو آپ بنا رہے ہیں, نیچے والے جس مسئلے کو بنا رہے ہیں وہ میت دوم ہے.
اور اوپر والے جتنے سے فارغ ہو گیا وہ سب میت اول ہے. اب اس کو میت اول کے قائم مقام مانا جاتا ہے. یہ بات آ چکی ہے گروپ میں، بات آ چکی ہے، وہ آج میں نے سنایا بھی تھا. بطن سوم بنا رہا ہے تو یہ ہے میت دوم کے حکم میں اوپر والے تمام میت اول کے حکم میں ہے. تو اب میں بولوں گا اس کو میت دوم، جس کو بنا رہا ہے میت دوم، جس کو بنا رہا ہے میت دوم، اوپر والا میت اول. ہم یہاں آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا میت دوم. یہ بھی میت اول کے حکم میں، یہ بھی میت اول کے حکم میں، یہ بھی میت اول کے حکم میں. جس نیچے والے کو بنا رہے ہیں وہی میت دوم، اوپر والے تمام میت اول. لہٰذا بطن سوم بنا رہے ہیں یہ میت دوم. تو میت دوم کے عدد مسئلہ، اب جملہ کیا ہوگا میرا؟ میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب اور مافلیت کے وفق سے نیچے والے سے ہم نے ضرب. مناسخہ کا بنیادی جملہ یہی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے تو مناسخہ آپ کو آ گیا. تو کیا جملہ میرا ہے؟ میت دوم کے عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب. اب اوپر تمام سے مراد کیا ہے وہ واضح کر چکا ہوں. اوپر جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ ان تمام میں ضرب دیجیے، اور میت اول کے عدد مسئلہ میں موری سے اعلیٰ والا مسئلہ، موری سے اعلیٰ والا مسئلہ میں ضرب دیجیے. اب دو سے ضرب دینا ہم نے شروع کیا تو آپ جو ہے یہیں سے شروع کر دیجیے، لیکن ترتیب جو یہ ہے، ترتیب یہاں سے 16 دونی 32، یہاں سے سٹارٹ کیجیے. اوپر تمام ضرب 16 دونی 32، یہاں پر قبر کا نشان ہے، آگے بڑھ جائیے 3 دونی 6، یہاں یہ بھی اوپر ہی ہے، بطن سوم سے اوپر یہ بھی ہے 2 ایکن 2، 2 ایکن 2، 2 دونی 4، اوپر تمام ضرب دے دیے ہم اس 2 سے. طاہرہ کے مافلیت کے وفق سے نیچے ضرب 3 ایکن 3، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 3 ایکن 3. یہ ہو گیا 2 سے اوپر تمام ضرب جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں، اور موری سے اعلیٰ کا عدد مسئلہ بڑھا دیا. مافلیت کے وفق سے نیچے والے سہام کو ضرب دے دیا. یہی مناسخہ ہے، یہی بنیاد ہے. یہ یاد رہا تو مناسخہ آپ کے لیے آسان ہے. اب آخری جو ہے ٹائم بھی جو ہے کم ہے، اس کو دیکھ لیجئے. بطن چہارم نارمل مسئلہ پہلے بنا لیجئے. شوہر مناسخہ کا ابتدائی کام مافلیت اتارنا. حبیبہ کا مافلیت کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی جلدی بتلائے. حبیبہ کا مافلیت کتنا ہے؟ حبیبہ کا مافلیت کتنا ہے کوئی بتلائے. ہاں، حبیبہ کا مافلیت جو ہے نہ 3 ہے نہ 6 ہے، 9 ہے. یہ بات صحیح. مافلیت کے بارے میں بھی بات آئی تھی نا کہ جس وارث کا آپ مافلیت اتار رہے ہیں دیکھ لیجئے اوپر کہاں کہاں آیا ہے، وہ وارث کہاں کہاں آیا ہے، حبیبہ کہاں کہاں آئی ہے، وہاں سے سہام کو جوڑ کر مافلیت یہاں لکھیے. حبیبہ 2 جگہ آئی، حبیبہ یہاں آئی 6، حبیبہ یہاں آئی 3، تو یہاں سہام 6 ہے، یہاں سہام 3 ہے. تو مافلیت اتارتے ہوئے اس کا خیال ضروری ہے. حبیبہ کہاں کہاں آئی؟ 2 جگہ آئی. دونوں سہام کو جوڑ کر تب لکھیے مافلیت. تو مافلیت حبیبہ کا ہو گیا 9. اب بنائیے نارمل مسئلہ. شوہر کو کیا ملے گا؟ شوہر کو ملے گا نصف. بھائی بھائی کیا ہو جائے گا؟ اسبا. مسئلہ بنے گا 2 سے. شوہر کو مل گیا 1، بھائی کو مل گیا 1. اب یہاں کسر واقع ہے، یہ مسئلہ نارمل ہے، ابھی مناسخہ نہیں ہے. 1 سہام میں 2 بھائی کو دینا ہے تو 2 رؤوس. یہاں پر 4 رؤوس مت کیجیے، یہاں مؤنث نہیں ہے، یہاں مؤنث نہیں ہے. مؤنث اگر ہوتی تو بھائی کو 2 راس، بھائی کو 2 راس، 4 راس. 1 مؤنث ہے تو 5 راس، جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے. یہاں 2 راس 2 راس 1 راس 5 راس ہو گیا. یہاں پر ایسا نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے. تو بھائی 1 راس، بھائی 1 راس، 2 راس. تو 2 اور 1 تباین ہے تو مضروب نکل گیا 2. 2 دونی 4، 2 دونی 4، 2 دونی 4.
ابھی مسئلہ نارمل چل رہا ہے، 2 × 2 2 × 2 تو بھائی کو 1 ہو گیا. اب بن گیا یہ نارمل مسئلہ. اب مناسخے کی بات اصل، میت دوم، یہ میت دوم ہے، یہ چل رہا ہے، جو چل رہا ہے یہ میت دوم. میت دوم کا عدد مسئلہ 4، ما فی الید 9 میں کیا نسبت ہے؟ تو 4 اور 9 میں تباین ہے. تباین ہے تو کیا کریں گے؟ کل عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب دے دیں گے جتنے آپ کو سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ، اور میت مورث اعلیٰ کے عدد مسئلہ. یہاں سے شروع کیجیے. 32 ضرب 4 تو 32 دنی 64، 64 دنی 128، 128. یہاں تو سب جو ہے قبر کے نشان والے ہیں، تو اس 4 سے اوپر جتنے بھی سہام نظر آ رہے ہیں قبر کے نشان کے علاوہ سب میں ضرب دیجیے. تو 4 دونی 8، 4 دونی 8، 4 چوکے 16، اور 6 چوکے 24، 6 چوکے 24. تھوڑا سا وقت لگے گا، 5 منٹ جو ہے آپ لوگ صبر کر لیجیے تو ذرا اچھا رہے گا. یہ آج مین بات ہے. 4 تیا 12، 4 تیا 12، جگہ بھی کم ہے اصل میں. بیٹی حمیدہ 1 سے 3 ہوا، پھر 3 سے 12 ہوا. یہ ذرا سے یہاں پر گجلک ہو گیا ہے، تھوڑا سا خیال رکھ لیجیے. اس 4 سے میت دوم جو بطن چہارم ہے اس کے 4 عدد مسئلہ سے اوپر تمام ضرب دے چکے ہیں، اوپر تمام ضرب دے چکے ہیں. اب بچ گیا نیچے کے سہام کو بڑھانا. تو 9 ما فی الید سے نیچے تمام ضرب دے دیا 18، 9 دنی 18، 9 × 9، 9 × 9. بس مناسخہ ہو گیا، مناسخہ ہو گیا، فارغ ہو گئے. البتہ اس گنجلک میں ترکہ تقسیم کرنا آسان نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ ترکہ تقسیم کرنا آسان نہیں ہے تو صاف ستھرا لکھ دیجئے. تو صاف ستھرا لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صاف ستھرا لکھنے کے لیے وہ جو لکھا الاحیاء، اب یہاں جگہ ہی نہیں ہے، الاحیاء، تو شاید کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے الاحیاء. الاحیاء یہاں لکھ دیا المبلغ، یعنی مورث اعلیٰ میں عدد مسئلہ کتنا ہے؟ مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ 128. 128 میں تمام زندہ وارثین کے سہام چھپے ہوئے ہیں. 128 میں جتنے بھی زندہ وارثین ہیں، اگر آپ جو ہے حبیبہ کو گھیرے تھے کہ نہیں؟ ہاں گھر دی. جتنے زندہ وارثین ہیں تمام کے سہام 128 میں چھپے ہوئے ہیں. تو مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ وہ تمام کے لیے سہام ہے. اب جتنے زندہ وارثین ہیں سب کے نام لکھیے اور ان کا جو ہے ان کے سہام لکھیے. نفیسہ کو کیا ملا ہے؟ نفیسہ کو 8 ملا ہے. نفیسہ کہیں اور ہے کیا؟ نفیسہ کہیں اور نہیں ہے، نفیسہ کو 8. اس کے بعد کون ہے؟ جمیلہ. جمیلہ کو ایک صاف ستھرا انداز سے گویا ہم لکھ رہے ہیں. جمیلہ کو کیا ملا ہے؟ 8. اور شریف کو کیا ملا ہے؟ شریف کو ملا ہے 16. اور کون ہے؟ حبیبہ تو مر چکی ہے. ناصر کو کیا ملا ہے؟ ناصر کو ملا ہے 24. ناصر کو ملا ہے 24. اور کلیم کو کیا ملا ہے؟ 24. کلیم کو ملا ہے 24. حمیدہ کو کیا ملا ہے؟ حمیدہ کو ملا ہے 12. حمیدہ کو ملا ہے 12.
حمیدہ کو ملا ہے 12. اور کون ہے زندہ وارثین میں؟ یہاں تک تو پہنچ گئے. سہیل کو کیا ملا ہے؟ 18. سہیل کو ملا ہے 18. اس کے بعد کون ہے؟ جمشید. جمشید کو ملا ہے 9 اور خورشید کو 9. جمشید کو ملا ہے 9 اور خورشید کو ملا ہے 9. یہ ہو گیا مکمل. اب جو ہے مناسخہ کی کوئی بات باقی نہ رہی. ان تمام کو جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا 128. یہ ان پورے نقشے کا ایک صاف ستھرا نچوڑ یہاں صاف ستھرے انداز سے لکھ دیا گیا. الاحیاء 128 یہاں لکھ دیا اور تمام زندہ وارثین کے سہام لکھ دیے گئے. 8 8 16 16 دونی 32 32 10 42 10 52 52 اور 4 56 56 10 66 10 76 4 80 80 10 90 90 2 92 92 اور 18 92 2 اور 10 10 10 9 19 19 9 28 128 ہو گیا. دیکھیے آپ یہ ان تمام کو جوڑنے کے بعد 128 ہو گیا. تمام سہام کو جوڑیں اور مبلغ کو دیکھیں, میچ کر گیا تو سمجھیے صحیح ہے, میچ نہیں کیا فرق ہو گیا تو غلط ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے ترکہ اگر تقسیم کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ہے عدد مسئلہ. المبلغ کیا ہے؟ یہ عدد مسئلہ ہے فائنل, اور یہ آپ کے سامنے سہام ہے. ترکہ اگر مثلا 1 کروڑ ہے یا 50 لاکھ ہے, مثلا 50 لاکھ یہاں ترکہ لکھ دیا. سہام ترکہ میں ضرب, حاصل ضرب کو عدد مسئلہ سے تقسیم, 128 سے تقسیم, وہ پرانا اصول. سہام اور ترکہ میں ضرب اور عدد مسئلہ سے تقسیم. تو یہ سہام یہاں ترکہ لکھ دیں گے 50 لاکھ, یہ آپ کے سامنے عدد مسئلہ. سہام ترکہ میں ضرب, حاصل ضرب کو عدد مسئلہ 128 سے تقسیم, یہاں پر ترکہ بھی تقسیم ہو جائے گا. تو یہ مناسخہ کی بات آپ کے سامنے ہو گئی. اس نقشے کو گروپ میں ڈال دیجئے. آج کا درس جو ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے, 8:30 ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ مزید باتیں جو ہے کل ہوں گی اور عبارت پر انطباق بھی ہو جائے گا, لیکن بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں. تو بہرحال اس کا تعلق بھی پریکٹس سے ہے. حساب کتاب جتنا بھی ہے ان سب کا تعلق پریکٹس سے ہے. اچھا, گروپ میں ڈالا نہیں گیا, شاید گروپ میں ڈالا نہیں گیا ہے شاید, یا ڈال دیا گیا ہے؟ اگر نہیں ڈالا گیا ہے تو ڈال دیں. اس کو کٹ رہا ہے. ہاں گروپ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بات ہے, دماغی ورزش بھی ہے. بطن چہارم کو میت دوم بولیں گے. بطن پنجم کو بھی جب بطن پنجم کا ہوتا تو بھی اس کو میت دوم بولتے. جس سے فارغ ہو گئے سب میت اول کے حکم میں, اور جس کو بنا رہے ہیں میت دوم کے حکم میں. سوم کی یہاں بات ہی نہیں ہوگی, خالی میت اول میت دوم, میت اول میت دوم. جتنے سے فارغ ہو گئے سب میت اول کے صف میں چلے گئے.